کوئی شخص 1 گھنٹہ علم دین کی محفل میں حاضر ہو، اس پر جو اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے وہ اتنا کہ کوئی شخص اگر رات بھر نفل نمازیں پڑھتا رہے رات بھر، تب بھی اس کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا 1 گھنٹہ علم دین کی محفل میں حاضر ہونے پر ملتا ہے۔ لہذا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اللہ کے رسول نے فرمایا علم دین کی محفل کو، اور یہ درس قرآن کی محفل، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے پیچھے کتنی محنت و مشقت ہوتی ہے، کتنا وقت جو ہے خرچ کیا جاتا ہے ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھنے سمجھنے کے لیے، تاکہ قرآن کریم فرقان حمید کا صحیح پیغام دلائل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ لہذا خود بھی حاضر ہوا کریں، ابھی موقع ہے ہمارے پاس، اور اپنے دوست و احباب کو بھی درس قرآن کی دعوت دیں، بتائیں کہ جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد تفسیر روح البیان شریف کے حوالے سے درس قرآن ہوتا ہے، لائیے لوگوں کو دعوت دیجئے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ مجھ کو اپنی بات کرنی ہے، میں 10 لوگوں میں بھی کر لوں گا، 100 لوگوں میں بھی کر لوں گا، لیکن یہ جو محفلیں ہیں یہ کبھی کبھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ آج بات کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک، 6 آیتوں پر۔ سورہ آل عمران قرآن کے تیسرے پارے کے 9ویں رکوع سے شروع ہو کر چوتھے پارے کے 11ویں رکوع پر ختم ہوتی ہے، 20 رکوع ہے اور 200 آیتیں سورہ آل عمران میں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے محبت کے ساتھ پھر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے کی برکت سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح بن مریم، دنیا اور آخرت میں با آبرو ہوگا، بڑی ہی عزتوں والا اور اللہ تعالیٰ کے قرب والا ہوگا، اور گہوارے میں یعنی جھولے میں بڑی عمر کے لوگوں سے باتیں کرے گا اور میرے خاص لوگوں میں سے ہوگا۔ تو حضرت مریم نے عرض کی اے میرے رب مجھے بچہ کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی کسی مرد نے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں ہی پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور توریت اور انجیل کا علم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کا رسول ہوگا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، آیت نمبر 49 کا ترجمہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49۔
وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کا رسول ہوگا. وہ کہے گا لوگوں سے میں بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے. یہ تھا ترجمہ. اب آئیے اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، نیت کی تھی انہوں نے کہ میرے یہاں جو بچہ ہوگا میں اس کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. وہ سمجھتی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا لہٰذا وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کی مرضی کہ بیٹی پیدا ہوئی. اب وہ سوچنے لگی کہ اس کا کیا کروں. تو اس وقت بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام امام تھے، صالحین کے امام، متقین کے امام، عابد و زاہدوں کے امام، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے رشتے میں. لہٰذا ان تک بات پہنچائی گئی تو کہا کہ تم نے جو منت مانی ہے اللہ بھی تو اس سے باخبر ہے، تبھی تو بیٹی عطا فرمائی ہے نا، لہذا جو منت مانی ہے پوری کرو. اب حضرت مریم کے لیے بیت المقدس میں ایک کمرہ اوپری منزل پر بنایا گیا، اسی میں ان کی پرورش ہوتی رہی. حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ یہ اپنے حجرے میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتی تھی. اپنے حجرے میں بڑی با کرامت ولیہ، بڑی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا ان سے. لوگ کرامتوں کا انکار کرتے، ایک طبقہ ہے، گروہ ہے، وہ کرامتوں کا انکار کرتا ہے کہ کیا خواجہ صاحب نے ایک کٹورے میں انا ساگر کو واقعی بھر لیا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں اگر تمہارے بھیجے میں گھس جائے تو پھر وہ کرامت ہی کیا. سمجھ گئے ہو تو بولو. بھیجے میں بات اگر آ جائے تو پھر کرامت ہی کیا، پھر تو ہر کوئی کرامت دکھانا شروع کر دے گا. کرامت ممکن ہے اللہ کے ولیوں سے، قرآن گواہ. بغیر موسم کے پھل ان کے حجرے میں ہوتے تھے حضرت مریم کے، مطلب انگور کا موسم ہی نہیں ہے اور وہ پھل ان کے حجرے میں، آم کا موسم ہی نہیں وہ پھل ان کے حجرے میں. حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ان سے یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بغیر موسم کے پھل. اب حضرت زکریا علیہ السلام، بات نکلی ہے تو سنتے چلیں. حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور عمر بھی کافی ہو چکی تھی، 100 سال کے آس پاس. تو سوچتے ہیں کہ جس مریم کو اللہ بغیر موسم کے پھل عطا کرتا ہے اس کے لیے یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے. تو حضرت مریم کے حجرے میں کھڑے رہ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی کہ یہ اللہ کی باکرامت ولیہ ہیں، جبکہ حضرت زکریا بھی جو ہے کیا تھے؟ نبی اللہ کے.
اور نبوت اور رسالت کا مرتبہ ولایت سے بہت بلند ہوتا ہے، اونچا۔ ولایت ملتی ہی ہے ان لوگوں کو جو بارگاہ رسالت کے وفادار ہوتے ہیں۔ کوئی باغی ہو شریعت کا، اس کو اللہ ولایت نہیں عطا فرماتا۔ دعا کی حضرت مریم کے حجرے میں، تو نماز ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، وہی فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ کے کلام کی تصدیق کرنے والا، وسیدن سردار ہوگا، وحصورا برائی سے بہت دور رہنے والا، عورتوں سے بہت بچنے والا، ونبیا من الصالحین اور صالح انبیاء کرام میں سے ہوگا۔ بہرحال اب حضرت مریم کی زندگی میں انقلاب، ایک دن اپنے حجرے میں تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ جب انسانی شکل میں پہنچے تو حضرت مریم کہتی ہے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، کون ہو تم اور بغیر اجازت کیسے میرے حجرے میں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں تمہیں ایک بیٹا دینے والا ہوں۔ کہتی کہاں سے بیٹا آئے گا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا یہ اللہ کی مرضی ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں، پھونک ماری حضرت جبرائیل نے، اور اس پھونک کا اثر یہ ہوا کہ حضرت مریم حاملہ ہوئی، حمل ٹھہرا پھونک سے۔ اور یہ اللہ کی قدرت، 4 طریقے سے انسان کو تخلیق فرمایا۔ کتنے؟ 4 طریقے سے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے، بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو، قرآن شاہد ہے۔ پھر ایک مرد کے ذریعے ایک عورت کو پیدا فرمایا مرد کے جسم سے، اور وہ ہے حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو بنایا۔ اور اسی لیے محدثین کہتے ہیں چونکہ پسلی سے بنائی گئی ہے عورت، اس لیے مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے جو چاہے وہ کروا لو، پہاڑ بھی کھدوا لو، اور سختی اگر کریں گے تو کہہ دے گی جاؤ جو کرنا ہے کرو، نہیں بنے گا کھانا ہوٹل میں جا کے کھاؤ۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ شادی شدہ حضرات، نرمی سے آپ جو چاہے وہ کام کروا لو، کہ پسلی سے بنی ہے نا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا، ایک تو حضرت آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے، پھر ایک مرد سے ایک عورت کو پیدا کیا گیا اور وہ حضرت حوا مرد کے جسم سے، پھر صرف عورت سے، مرد یہاں نہیں، صرف عورت سے انسان کو پیدا کیا گیا اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھونک ماری حضرت جبرائیل نے اور حمل ٹھہرا۔ اور چوتھا طریقہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے ذریعے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے تو پھر اتنی برادریاں، کنبے، قبیلے، سید، شیخ، پٹھان، مغل کہاں سے آ گئے سب؟ تو قرآن کہہ رہا وجعلناکم، ہم نے تمہارے لیے قبیلے بنائے، شعوباً وقبائل، ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا، یہ رب فرما رہا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ کون سی برادری سے تعلق ہے، کون سے قبیلے سے تمہارا تعلق۔ لیکن یہ برادریاں، کنبے اور قبیلے جو ہے نا،
یہ باعث فخر نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میں سید ہوں یا میں پٹھان ہوں یا شیخ ہوں تو میرا مرتبہ دوسروں کے مقابلے بڑا ہے. نہیں، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو زیادہ دیندار اور متقی اور پرہیزگار ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو. تو چوتھا طریقہ جو آج رائج ہے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، اے مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس بچہ آیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی. تو آپ فرماتی کہ مجھ سے مت پوچھو. جب ولادت ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو فرماتی مجھ سے مت پوچھو، یہ جو جھولے میں بچہ لیٹا ہے نا اسی سے پوچھو جا کر. وہ 3 دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگ پہنچے، اے بچے کون ہو تم، کہاں سے آئے، تمہارا باپ کون؟ تو جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ آؤ قرآن اٹھاؤ. درود پاک پڑھیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 16واں پارہ، 16واں پارہ صفحہ نمبر 308 309، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 29. آیت نمبر 29 جب لوگوں نے سوال کیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، پھر یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ فاشارت الی، اشارہ کر دیا یہ جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے نا، پوچھو اسی سے جا کر. لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 29. یہ ہم سے کیسے بات کرے گا، یہ جو ابھی جھولے میں ہے، یہ 3 دن کا بچہ ہے، کیسے بات کرے گا؟ کہا جاؤ بات کرو، وہ تمہارے سوال کا جواب دے گا. حوالہ دیکھ لیا سب نے؟ کیسے جواب دے گا؟ تو کہا جاؤ تو صحیح بات کرو. لوگوں نے بات کی، کون ہو؟ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. زور سے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلا ہی جواب انی عبداللہ، وہ جو خدا کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے لیے جواب خدا نہیں، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو انجیل کہتے ہیں. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. انی عبداللہ، 3 جواب لوگوں کو دیے. لوگوں نے پوچھا کون؟ تو یہ نہیں کہا کہ خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، جیسا کہ کرسچن لوگوں کا عقیدہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، جو رسول ہے وہ پیدا ہوتے ہی رسول ہے. ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کو نبوت، ہمارے آقا کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. 40 سال کی عمر میں، ایک عقیدہ ہے لوگوں کا. نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں ملی، اعلان آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمایا میں نبی ہوں. ورنہ تو حدیث ہے کنت نبی آدم بین الماء والطین، حضور فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. تو فخر کے ساتھ کہو سنیو، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے. اپنے سنی ہونے پر فخر کرو، ناز کرو. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حدیث ہمیں بتاتی ہے. عقیدے میں سنی بڑا مضبوط ہوتا ہے، عمل میں کمزور. اسی لیے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا
موقع ملتا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے میری بزرگوں سے بھی، بچوں سے بھی، نوجوانوں سے، لوگ کہتے ہیں اگر کہا جائے یار یہ گٹکا چھوڑ دو، یہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے، جوا چھوڑ دو نقصان دہ، شراب چھوڑ دو نقصان دہ۔ حضرت کیا کریں، وہ عادت لگ گئی ہے نا، چھوٹتی نہیں۔ اکثر لوگوں کا جواب ہوتا ہے عادت پڑ گئی ہے، چھوٹتی نہیں۔ تو بری عادت چھوٹتی نہیں، یہ جو اچھی عادت ہے رمضان کی، نمازوں کی، نماز تراویح کی، روزوں کی، یہ اچھی عادت، یہ کیسے چاند دکھتے ہی عید کا کیسے چھوٹ جاتی ہے، کیسے یہ ختم ہو جاتی۔ تو بری عادتوں کو ترک کریں، اچھی عادتیں بنا کر رکھیں۔ صرف رمضانی مسلمان نہ بنے، سال کے 12 مہینوں کے لیے مسلمان بنے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، درود پاک پڑھیں۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل۔ بیٹھے رہیں، بہت ضروری کام نہ ہو تو بیٹھے رہیں، اس لیے کہ آپ سے زیادہ محنت میں کر رہا ہوں اور اس مائک کے ساتھ کر رہا ہوں۔ زبردستی چلانا پڑ رہا ہے اس کو۔ 30 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 30 سال کی عمر میں۔ یہ حضور علیہ السلام سے، ہمارے آقا علیہ السلام سے 600 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے سال؟ 630 سال پہلے، حضور سے 630 سال پہلے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں کیا معجزہ ہے آپ کا؟ تو لوگوں سے آپ نے جو کہا تھا وَرَسُولٍ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ، میں مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اب اصل ٹاپک پر ہم آ گئے۔ کہا کہ میں مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس پرندے کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے۔ تو مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پرندوں میں عجیب تر جو پرندہ ہے وہ ہے چمگادڑ۔ کیا ہے؟ چمگادڑ۔ کہا آپ اگر اللہ کے نبی ہے تو چمگادڑ بنا کر دکھائیں۔ بڑا عجیب ہوتا ہے، صرف گوشت اور خون کا مجموعہ، ہڈیاں نہیں ہوتی چمگادڑ میں، اس کے علاوہ اڑتا بھی ہے لیکن اس کے پر اور بال نہیں ہوتے، بچے بھی ہوتے ہیں اس کے یہاں، دوسرے پرندوں کی طرح انڈے نہیں دیتا، سورج کی روشنی میں نہیں دیکھ پاتا اور نہ بہت زیادہ اندھیرے میں دیکھ پاتا ہے، صرف 2 وقت دیکھتا ہے، ایک سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کے فوراً بعد جو ہے وہ چمگادڑ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسرا طلوع صبح صادق کے وقت، سورج نکلنے سے پہلے 2 وقت صرف دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دن بھر لٹکا رہتا ہے، انسانوں کی طرح ہنستا بھی ہے، اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، اور مادہ عورتوں کی طرح اس کو مہینہ بھی آتا ہے۔ بتایا کسی نے آج تک آپ کو؟ اللہ کریم ہمیں قرآن کی برکتیں لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ چمگادڑ بنا کر دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے مطالبے پر مٹی کا چمگادڑ بنایا، پھونک ماری اس میں اور پھونک مار کر کہا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے وہ چمگادڑ زندہ۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا دعویٰ تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑیوں کو اور برس والوں کو، وہ جو کوڑ ہوتا ہے نا اور برس، ان کو میں شفا دیتا ہوں، اندھوں کو جو مادر زاد اندھے ہیں ان کو شفا دیتا ہوں۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو جالینوس نام کا ایک اس زمانے میں بڑا ذہین شخص تھا، لوگ پہنچے کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جالینوس نے مشورہ دیا کہ جو بچہ پیدائشی نابینا ہو، پیدائشی اندھا ہو، لے جاؤ ان کے پاس،
اور دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں. لوگ لے کر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ہاتھ پھیرتے صرف تو وہ جو برس تھا نا وہ کوڑ ختم ہو جاتا اور اندھوں کو آنکھوں میں روشنی آ جاتی. اندھوں کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی. ایک ایک دن میں 50,000 ہزار لوگوں کو آپ اچھا کرتے تھے. 50,000 ہزار لوگ. پھر آخری جو دعویٰ تھا وہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ سن کر جالینوس سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. جالینوس نے کہا کہ مردہ جو ہے نا وہ علاج سے زندہ نہیں ہو سکتا. اگر مردوں کو وہ زندہ کر کے دکھائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو جالینوس سے مشورہ لے کر بنی اسرائیل کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ آپ دکھائیں، مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں. 4 لوگوں کو آپ نے زندہ فرمایا. کتنے؟ 4 مردوں کو زندہ فرمایا. ایک عازر نامی شخص تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست بھی تھا. جب وہ موت کے قریب تھا تو بہن نے خط بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ کے دوست کا انتقال ہونے والا ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں. اب وہ 3 دن کا سفر تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عازر کی موت ہو چکی تھی، مرے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، اس کو دفن کیا جا چکا تھا. آپ نے اس کی قبر کے پاس پہنچ کر آواز دی اور آواز دے کر کہا کم باذن اللہ یا عازر، اے عازر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو وہ قبر میں سے زندہ ہو کر باہر نکلا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ زندہ ہوا، آپ کی دعا کی برکت سے وہ قبر سے جب باہر آیا تو وہ جو مردے کو غسل دیا جاتا ہے نا، وہ پانی کے قطرے بھی اس کے بدن سے ٹپک رہے تھے. اور پھر ایک عرصے تک زندہ بھی رہا، شادی بھی کی اور شادی ہونے کے بعد اس کے یہاں بچے بھی پیدا ہوئے. دوسرا مردہ ایک بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کیا آپ نے. لوگ کھٹیا پر رکھ کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو وہ بڑھیا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرتی میرے بڑھاپے کا یہی ایک سہارا ہے. آپ نے اشارہ کیا تو جو کبھی کھٹیا پر جا رہا تھا قبرستان کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے زندہ فرمایا. وہ کھٹیا سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور وہ کھٹیا اپنے ساتھ گھر لے کر گیا. تیسرا، ایک دلال کی لڑکی کو، وہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے، اس کی لڑکی کو بھی زندہ کیا. اچھا، کمیشن ایجنٹ کی بات آ گئی ہے تو مسئلہ سنو. لوگ پوچھتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز. سچ بول کر کریں تو جائز ہے، جھوٹ بول کر کریں تو ناجائز ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اور ڈیپ میں جائیں. ہاں ماشاءاللہ بڑے آپ ذہین لوگ ہیں، فہم و فراست کے مالک ہیں. مطلب دھوکہ، 2 لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی کسی بات کا سودا کروا رہا ہے تو 2 میں سے کسی سے بھی جھوٹ نہ بولے. جو حق بنتا ہے وہ لے لے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے کسی ایک کو. تو دھوکہ دے گا اگر تو پھر وہ جو محنت جو ہے نا اس کی ساری وہ حرام ہو جائے گی. چوتھا معجزہ سماعت کر لیں اور اسی پر درس ختم ہوگا. 5 منٹ اور. جب لوگوں نے یہ 3 معجزے دیکھے تو کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ان مردوں کو زندہ کیا ہے جنہیں مرے ہوئے تھوڑا بہت وقت ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ سانس ان کی باقی ہو، ہے نا. اعتراض کرنے والے، بال کی کھال نکلنے والے، کہیں بھی جسے نقص ڈھونڈنا ہے تو وہ اچھے میں بھی نقص ڈھونڈ لے گا. اور جن کو ماننا ہے تو پھر ان کو جو ہے لہذا اپنی ذہنیت ماننے والی بنائیں. تو کہا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ابھی مرے ہیں، سانس باقی ہو، کوما میں چلے گئے ہوں، لہذا ہمیں ایسا شخص زندہ کر کے بتائیں جس کو مرے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہو. تو کہا ٹھیک ہے، تم نام بتاؤ کسے زندہ کرنا ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کو زندہ کر کے بتائیں. حضرت سام کو انتقال کیے ہوئے 4000 سال ہو چکے تھے. کتنے سال؟ 400 نہیں، 4000 سال.
4000 سال لوگوں کا ایک بڑا مجمع کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھ کو قبر دکھاؤ، ان کی ایک بڑا مجمع چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور جس وقت حضرت سام کا انتقال ہوا تو جوان تھے، سر کے بال کالے تھے، جوان تھے اور سر کے بال کالے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر پہنچے تو آپ نے اسم اعظم پڑھا. اسم اعظم کے تعلق سے الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن محدثین بیان کرتے ہیں جیسا کہ پہلے درس میں نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی اسم اعظم. یہ علماء کا قول ہے، میرا نہیں ہے، کنفیوژن ہے لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھولے تو نہیں ہے نا، آپ پڑھنے کی عادتیں بنا لی ہے نا. ہاں، اسم اعظم پڑھا آپ نے اور دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پہلے، اور پھر آواز دیا ہے سام، میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ روح اللہ ہوں، میرے ساتھ بڑا لشکر ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کے مرضی سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ. حضرت سام بن نوح قبر میں تھے. 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، حام، سام، یافس اور کنعان، جس میں سے 3 ایمان لائے، 4تھا ایمان نہیں لایا، بے ایمان ہو گیا. حضرت نوح سمجھاتے رہے لیکن نہیں مانا. حضرت نوح ڈراتے رہے کہ عذاب آنے والا، اب تو مان جا. کہنے لگا کہ میں جودی پہاڑی پر چلا جاؤں گا اوپر. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکوں کی اولاد نیک ہی ہو ضروری نہیں ہے، بولے، اور بروں کی اولاد بری ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. شیطان کی اولاد میں بھی ایک ایمان والا نکلا، اگلے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ کون تھا وہ. ابلیس کی ذریات میں سے ایک ایمان والا نکلا. تو اچھوں کی اولاد ہمیشہ اچھی ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں، اور بروں کی اولاد ہمیشہ بری ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں. لہذا کسی کا باپ اگر برا تھا تو اس کی اولاد کو یہ کہہ کر تانا نہیں دینا چاہیے کہ تیرا باپ کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ برے کے یہاں اللہ اچھا پیدا فرما دے، اللہ کی مرضی. تو حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، یہ سام. جب دعا کی تو قبر میں حضرت سام کے کانوں میں آواز پہنچی کہ کوئی باہر سے آواز دے رہا ہے. ان سے کہا گیا کہ تمہاری قبر پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں اور وہ تمہیں حکم دے رہے ہیں قبر کے باہر آؤ. جب حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر کے باہر تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، آگے بڑھ کر مصافحہ کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سر کے آدھے بال سفید ہو گئے. تو آپ نے پوچھا کہ اے سام، جب تمہارا انتقال ہوا تو جوان تھے، بال تمہارے کالے تھے، یہ آدھے سفید کیسے ہو گئے؟ تو جواب سنو. حضرت سام بن نوح کہتے ہیں کہ اے حضرت روح اللہ، توجہ دیں جواب پر. جب آپ کی آواز مجھے قبر میں پہنچی یا مجھ سے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں، فوراً حاضری دو. تو حضرت سام کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے. کیا محسوس ہوا؟ قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے. تو قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے وہ جو دہشت ہے قیامت کی، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سر پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے جیسے سیلاب میں ڈوبتے ہیں. تو اس دہشت کی وجہ سے جو خوف مجھ پر طاری ہوا، اس خوف کی وجہ سے میرے آدھے سر کے بال سفید ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح سے پوچھا کہ بتاؤ، سکرات کا وہ جو روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا، سکرات کہتے ہیں، نزع کا وقت، کیا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی؟ تو کہتے ہیں پیغمبر مت پوچھو، مت پوچھو. کہا نہیں بتاؤ. تو عرض کی کیا پوچھتے ہو؟ اس وقت مجھے سارے غم، سارے درد، ساری تکلیفیں بھول چکا ہوں، لیکن وہ جو سکرات کی سختی ہے نا، آج تک میں اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں. وہ جو روح کھینچی جاتی ہے نا،
تو وہ کھینچے جانے کی جو اذیت اور جو تکلیف ہوتی ہے نا، میں آج تک محسوس کر رہا ہوں، جبکہ مجھے انتقال کیے ہوئے 4000 سال گزر چکے ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان جلد 2 پارہ 3 صفحہ نمبر 248۔ یہ یہاں جو رکھی ہے وہ جلد 1 ہے، یہ جلد 2 پارہ 3 ہے اور صفحہ نمبر 248۔ اوپر ہیڈ لائن دیکھیں آپ، لکھا ہوا معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا 4000 سال ہو گئے لیکن وہ جو موت کی جو تکلیف ہے نا آج تک ختم نہیں ہوئی جسم سے، ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں، وہ اذیت ہوتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے حضرت سام نے مخاطب ہو کر کہا ہے، لوگوں یہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ہیں، یہ مانو ان کو، ایمان لاؤ ان پر، تصدیق کرتا ہوں میں ان کے نبی ہونے کی، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ معجزہ دیکھ کر بعض لوگ مسلمان ہوئے اور بعض کافر رہے، جسے اللہ نے توفیق دی وہ ایمان لے آئے، جسے توفیق نہیں ملی وہ کافر کے کافر ہی رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح سے کہا کہ آپ مر جاؤ، پہلے 3 تو زندے رہے، ان سے پھر کہا کہ مر جاؤ، تو عرض کی کہ اے پیغمبر وہ جو موت کی سختی ہوتی ہے نا میں دوبارہ اس کو نہیں برداشت کر سکتا، وہ جو موت کی سختی ہے نا آپ کہہ رہے ہیں مر جاؤ، تو وہ جو موت کی سختی ہے نا دوبارہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا دعا کرو آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے دوبارہ وہ جو سکرات کی سختی ہے نا وہ دوبارہ مجھے نہ جھیلنی پڑے۔ لہذا ایسے ہی ہوا، قبر میں لیٹے حضرت سام جا کر اور روح ان کی پھر قبض کر لی گئی۔ تو یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے۔ یہ چنندہ کچھ آیتوں کو لے کر آپ تک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ یہ اگر ہم لے کر بیٹھے نا ایک ایک آیت تو پوری زندگی ہماری ختم ہو جائے گی۔ یہ تفسیر روح البیان ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں علم و حکمت کے خزانے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ وہ جو علم و حکمت کے وہ جو موتی ہے نا، موتی وہ جو گوہر ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ وہ جو علم و حکمت کے خزانے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ مردے زندہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، لیکن قربان جائیں مسلمانوں ہمارے آقا کے معجزے پر، قربان جائیں ہمارے آقا کے معجزے پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ میرے آقا نے عصا جو ہوتا ہے نا، عصا لاٹھی کو آپ نے ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، بعد میں منبر بنا تو چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ دیا نا تو اس لاٹھی میں سے لکڑی میں سے رونے کی آواز آتی تھی، رونے کی آواز۔ لوگوں نے کان لگا کر سنا، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے، لکڑی کو اٹھایا، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو کیسے وہ سسکیاں لینے لگتا ہے، ایسے ہی سسکیوں کی آواز لکڑی سے آتی تھی۔ حضور نے پوچھا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی جدائی کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا قرب مجھے ملتا رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے، لکڑی سے کہا کیا یہ تو تیری خواہش ہے، لکڑے کے تنے سے کھجور کا وہ تنا تھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں لگاؤں اور جنتی تیرے پھل کھائیں گے جنت میں؟ تو مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، لیکن میرے آقا نے ان چیزوں کو بھی زندگی عطا فرما دی جن میں کبھی زندگی تھی ہی نہیں۔ عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ تعالیٰ۔ نبی کر کے دکھائے تو معجزہ کہتے ہیں، ولی کر کے دکھائے تو کرامت کہتے ہیں۔ میرے غوث نے مردوں کو زندہ فرمایا، ایک نہیں کئی مردوں کو زندہ فرمایا۔ آج بھی ظالم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کیا؟ ارے قرآن بتا رہا ہے ہمیں پاسبل ہے۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے اختیار دیا اور ولیوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے۔ غوثیت کبریٰ جو ہے نا وہ قیامت تک رہنے والی ہے۔ غوثیت کبریٰ سرکار غوث پاک کی ولایت کا سکہ وہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ ٹھوکریں مار کر آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔
اور اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ، ہم سنی لوگ اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری دیتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں فیض حاصل ہو جائے۔ اور جو کچھ لوگ ہیں وہ صرف شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جو شاپنگ میں رہے اسی میں رہ جائیں گے۔ برکتیں لینے جایا کرو شاپنگ کے لیے۔ سٹانہ میں مارکیٹ نہیں ہے کیا؟ قریب میں ناسک بھی ہے، مالیگاؤں ہے، دھولیا ہے، ممبئی ہے، کیا نہیں ملتا ہے؟ شاپنگ ہی کرنی ہے تو یہی کرو۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب جاؤ تو آخرت کی شاپنگ کرو۔ وقت ہو گیا ہے، مشین چالو ہو گئی اوپر۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔